اور یہیں سے بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم چھوٹا سا ہے نا کلمہ، لیکن جب میزان عمل میں رکھا جائے گا بڑا بھاری ہو جائے گا. ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، اس کو زبان سے ادا کرنے میں 1 سیکنڈ بھی شاید مشکل سے لگتا ہو، 2 سیکنڈ لگ جاتے ہو، لیکن اتنا اس کی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آپ نے پڑھا ہے پہلے صحیح بخاری کے اندر کہ جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ دن میں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ چاہے وہ پہاڑ کے ریت کے برابر ہوں معاف کر دے. تو اگر میں سمجھتا ہوں اس مجلس میں ہم صرف اسی کی پابندی کر لیں کہ یہ کلمہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں تو ہماری مجلس کا انشاءاللہ بہت بڑا نتیجہ ہوگا. یہاں نظر نہیں آتا، اس کے انوار، اس کے برکات، اس کے محارب انشاءاللہ وہاں جا کر کھلیں گے. تو بھائیوں بس یہ چند گزارشات تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان گزارشات پر مجھے خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ من پسند زندگی میں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. یا اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، ہماری ساری امت کو شامل فرمائے. اور جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اللہ ہمیں ان سے عہدہ برا ہونے کی اپنے رضا کے مطابق توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی شامل فرمائے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ من پسند زندگی میں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. یا اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، ہماری ساری امت کو شامل فرمائے. اور جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اللہ ہمیں